جناب محمد حسن خان صاحب دیگر حاضرین اسلامی مناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم کہ اس نے آقا دو عالم مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابرکت ذکر کی اس پرنور محفل میں ہم سب کو حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ وہ لمحہ اور وہ ساعتیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میں گزریں، زندگی کے حسین ترین لمحات میں سے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت، اللہ کی قسم اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا مولا کے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھیں، ان کا ذکر کریں اور ان کا ذکر سنیں۔ وہ اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، یہ وہ ذکر ہے جس سے خود اللہ نے رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ دیکھیں باقی جتنی شخصیات ہیں جب ان کے ذکر و اذکار ہوتے ہیں تو ان کے ماتحت افراد ان کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ اگر کوئی استاد ہے تو اس کے شاگرد اس کا چرچا کرتے ہیں، بھی ہمارے استاد ہمارے استاد ہمارے استاد ہمارے استاد۔ اگر کوئی پیر صاحب ہیں تو ان کے مریدین چرچا کرتے ہیں، ہمارے پیر صاحب ہمارے پیر صاحب ہمارے پیر صاحب ہمارے پیر صاحب۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہاں شان ہی عجیب ہے۔ ذکر ہے کس کا؟ بندے کا۔ کس کا؟ عبد کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ عبد کا ذکر ہے۔ ذکر ہے عبد کا، اور چرچا کون کر رہا ہے؟ معبود چرچا کر رہا ہے۔ چونکہ یہ عبد کوئی عام عبد نہیں ہے، یہ عبدہ ہے۔ کیا ہے؟ عبدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عبد ہر کوئی ہے مگر عبدہ صرف وہ ہیں۔ اللہ نے انہیں عبدہ کہہ کر پکارا، باقی سارے عبد ہیں، سارے بندے ہیں، مگر وہ ایسے عبد ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ نے ان کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، عبدہ کہہ کر پکارا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس قضیے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر ماتحت اپنے بڑے کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کا چرچا کر رہا ہوتا ہے، اس کی شان و شوکت کو بیان کر رہا ہوتا ہے، مگر یہاں معاملہ ہی مختلف ہے۔ ذکر ہے عبد کا، اور بلند کون کر رہا ہے؟ معبود کر رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ عبد نہیں، یہ عبدہ ہے۔ کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ عبد کوئی اور شے ہے اور عبدہ کوئی اور شے ہے۔ این سراپا انتظار او منتظر۔ عبد وہ ہوتا ہے جو خالق کا انتظار کرتا ہے، عبدہ وہ ہوتا ہے جس کا خالق انتظار فرمایا کرتا ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو ربی ارینی کی صدائیں بلند کیا کرتا ہے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ عرش پر ملاقات کے لیے بلوایا جاتا ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو یہ صدا لگاتا ہے، مالک جو کچھ کیا تیرے لیے کیا، مجھ سے راضی ہو جا، مالک مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ ساری عبادتیں، یہ ساری محنتیں، یہ سب کچھ ریاضتیں تیرے لیے ہیں، مولا تو راضی ہو جا۔ یہ ہوتا ہے عبد۔ اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے خالق خود قرآن میں نازل فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ مولا کیفیت یہ ہے کہ باقی سب دے کر تجھے منانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر عبدہ کی شان یہ ہے کہ عبدہ کے لیے خالق کہتا ہے عبدہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا زہ عزت و اعتلاء محمد، زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تو اب جس ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا ہو، آپ کی اور میری کیا اوقات کہ ہم اس ذکر کو بلند کرنے کے لیے بیٹھے، جنہیں رفعتیں اللہ نے عطا فرما دی ہو، اور رفعتیں بھی ایسی کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کا ذکر جڑا ہوا ہے، اللہ کے ذکر سے ان کے ذکر کو جدا نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ نے ان کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ محبوب تمہارا ذکر ہوگا تو ہمارا ہی ذکر ہے۔ جعلت ذکرک ذکری، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، کہ تسبیح میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، تسبیح میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ آئی یہ ندا آئی، اب کامل ہوئی تیری کشتی، نوح نے جب کشتی پہ لکھا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ذکر کو کرنے اور سننے کا شرف نصیب ہوا، چونکہ جو اس ذکر کو اختیار کرتے ہیں، جو اس بلند و بالا ذکر کے ساتھ اپنے دل کو لگا لیتے ہیں، اس ذکر کی بلندیوں کی برکت سے اللہ ان ذاکرین کو بھی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کو بڑا محبوب ہے، کیوں نہ ہو، محبوب کا ذکر ہے، محبوب کا ذکر ہے تو محب کو محبوب ہی ہوگا، اور اس کی توجہات اور عنایات کا مرکز و محور ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس کے محبوب کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، تو یہ عام بات نہیں ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محفل کون سجائے گا؟ جو محبوب ہوں گے وہ سجائیں گے، جنہیں وہ پسند کریں گے انہیں توفیق عطا فرمائیں گے کہ تم سجاؤ محفل۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، کیونکہ محفل ان کی ہے، ہر کسی کو نہیں بلایا، جس کو بلایا سرکار نے وہ آ گیا۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو اپنے نصیب پر ناز کیجیے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس ایک مرتبہ پھر ہم گناہگاروں کو، سیاہ کاروں کو اپنا مقدر روشن کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے، آپ کی محبت میں مزید اضافے کے لیے، اور اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے ہمیں یہ محفلیں عطا فرمائی ہیں اور اس میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ کل ہم نے بات کی تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا جو تسلسل گزرا انبیاء سابقین کے اندر وہ بھی ہم نے آپ سے عرض کیا۔ تو کل ہی آپ نے سماعت فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی جب تعمیر ہوئی تو آپ نے باقاعدہ دعا مانگا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں۔ وہ دعا بھی کل ہم نے آپ کو بتائی کہ مقام ابراہیم، اس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کیا مانگی؟ دعا مانگی کہ اے اللہ ان کے درمیان نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما۔ یہ میں توجہ آپ کس لیے دلا رہا ہوں، ایک تو کنیکٹ بھی ہو جائے گا کل سے، دوسرا اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ حضور مکے میں ہی کیوں مبعوث ہوئے؟ اور بھی تو خطے تھے، اور بھی ریاستیں تھیں، اور بھی علاقے تھے، ملک شام، فلسطین، یہاں بے شمار پیغمبر تشریف لے کر آئے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیوں جلوہ گر ہوئے؟ وہ اس لیے کہ خلیل اللہ نے مانگا ہی مکے میں تھا، ان کو اسی جگہ پر تو مانگا تھا، تو اللہ نے پھر اسی شہر مکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بھی فرمایا، اور آپ کا تولد، آپ کی ولادت شریفہ بھی اسی شہر مکہ کے اندر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہوا، اور حضرت اسماعیل کا جو خاندان اس نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ کو آباد کیا۔ جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو
سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں چھوڑ کر گئے تھے مکے میں، تو اس وقت بیت اللہ نہیں تھا، بیت اللہ شریف نہیں تھا، بس ایک نشان اور ایک مقام جو زیر زمین ہے، ظاہر نہیں ہے، بس وہاں پر چھوڑ دیا تھا۔ اور خود فرمایا تھا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں اپنی اولاد کو تیرے پاک گھر کے پہلو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بسا کر جا رہا ہوں۔ یہ کلمہ ہے اسکنتو، ترکتو نہیں فرمایا بلکہ اسکنتو فرمایا۔ اب آبادی تو وہاں پر کی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پلاٹنگ ہوتی ہے، پلاٹس بیچے جا رہے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے گیس بجلی پانی پہلے سے موجود، دیکھا وہ ہوتا ہے، چارمنگ ہوتی ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا گھر کروں گا تو گیس بھی چاہیے، بجلی بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی تو پریشان ہو جاؤں گا میں۔ گیس بجلی پانی کی سہولت ہونی چاہیے، سیوریج کی سہولت ہونی چاہیے، اور صاف ستھرے روڈ ہونے چاہیے، تو میں ایسی جگہ پہ اپنے اہل خانوں کو آباد کرنا پسند کروں گا۔ مگر یہاں جس مقام پر حضرت ابراہیم نے اپنے اہل خانوں کو بسایا، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ چھت ہے، نہ درخت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وادی غیر ذی زرع، ایک ہوتا نا چلو چھپرا اوپرا ڈلا ہوا اس میں چھوڑ کر جا رہے، نہیں، کھلا آسمان ہے، کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیا۔ سب یہ بولیں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے، بھوکے پیاسے مر جائیں گے، لیکن اللہ کے خلیل کا توکل کہ اللہ میری اولادوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ میری نسل کو ضائع، فرمایا میں تو بسا کر جا رہا ہوں۔ اور پھر پروردگار نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے اس شہر مکہ کو بسایا۔ آپ کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی نکلا اور پانی کی برکت سے وہاں پر آبادی ہونا شروع ہوئی۔ ایک مکان نہیں تھا، اب مکانات بننے شروع ہو گئے، کسی کا نام و نشان نہیں تھا، افراد آ کر رکنا شروع ہو گئے، بسنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے قبیلہ جرہم آ کر وہاں پر رکا تھا، پھر اس کے بعد قبیلہ بنو خزاعہ، انہوں نے جرہم والوں کو بھگایا، انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا، ایک تسلسل چلتا رہا، اور یہ مکہ حضرت سیدہ ہاجرہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بسایا۔ وہ علاقہ جسے آپ نے بسایا اسے مصفلہ کہا جاتا ہے، بیت اللہ شریف کی ارد گرد کی آبادی مصفلہ، یہ وہ محلہ ہے جو سیدہ ہاجرہ نے بسایا تھا۔ اب یہ تسلسل حضرت اسماعیل کی اولاد کے اندر چل رہا ہے، اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پشت در پشت منتقل ہو رہا ہے۔ حضرت اسماعیل کی اولادوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی نامور شخصیات پیدا فرمائی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجداد کا ذکر فرمایا۔ حضرت اسماعیل کے بیٹے کون ہوئے، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کون، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کون، یہ ایک دو دن کی کہانی نہیں ہے، ہزاروں سال کا تسلسل ہے۔ کس کا؟ ہزاروں سال کا تسلسل ہے۔ تو روایات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو خود حضور نے بیان فرمایا وہ حضرت عدنان تک ملتا ہے، لیکن حضرت عدنان پر تمام سیرت نگار متفق ہیں کہ حضرت اسماعیل کے بیٹے تھے۔ تو حضرت عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل تک کتنے افراد ہیں اس میں اختلاف موجود ہے، لیکن یہ بات کنفرمڈ ہے کہ جناب عدنان جو ہے وہ حضرت اسماعیل کے بیٹے ہیں۔ تو خود حضور نے جہاں تک اپنا نسب بیان کیا وہیں سے اگر ہم اس کو جوڑتے چلے جائیں تو حضرت عدنان کے بیٹے ہیں معد، معد کے بیٹے ہیں نزار، نزار کے بیٹے ہیں مدر، مدر کے بیٹے ہیں الیاس، الیاس کے بیٹے ہیں مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے ہیں خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے ہیں کنانہ، کنانہ کے بیٹے ہیں نضر، نضر کے بیٹے ہیں مالک، مالک کے بیٹے ہیں فہر، فہر کے بیٹے ہیں غالب، غالب کے بیٹے ہیں لوئی، لوئی کے بیٹے ہیں کعب، کعب کے بیٹے ہیں مرہ، مرہ کے بیٹے ہیں کلاب، کلاب کے بیٹے ہیں قصی، قصی کے بیٹے ہیں عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم، ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کا سلسلہ ہے نسب۔ تو جناب عدنان یہ حضور کے اجداد میں سے ہیں،
ننیال کی طرف سے دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت آمنہ بھی قریش سے ہی تھی، حضرت آمنہ بھی قریش سے تھی، اور مرہ پر جا کر، جو کہ کلاب کے بیٹے تھے مرہ، وہاں پر جا کر آپ کا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے مرہ پر جا کر، اور پھر آگے دونوں کے اجداد ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اجداد ہیں، یعنی پورا جو خاندان ہے، یہ خاندان اپنی خاندانی شرافت، اپنے عزت اور وقار کی وجہ سے ہمیشہ لائق احترام رہا۔ ہر زمانے میں اس خاندان کا لوگوں نے احترام کیا، اور اللہ عز و جل نے بڑی بڑی شخصیات اس خاندان کے اندر پیدا فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق میں مجھے رکھا، یعنی انسان۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف گروہ رکھے، ان گروہوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بہترین گروہ کے اندر مجھے رکھا، یعنی مسلمانوں میں۔ پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاندان بنائے، اس کے اندر قبیلے بنائے، قبیلوں میں خاندان بنائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بہترین قبیلے میں مجھے رکھا، بہترین قبیلے کے بہترین خاندان کے اندر اللہ نے مجھے رکھا، اور بہترین خاندان کے بہترین گھر میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسماعیل، یعنی حضرت اسماعیل کی اولادوں میں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ کو برگزیدہ بنایا، پھر بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے خاندان بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے تمہارے آقا محمد مصطفیٰ کو چنا۔ قبیلہ ہے قریش اور خاندان حضور کا بنو ہاشم، یہ حضور کا خاندان ہے بنو ہاشم، اور قبیلہ کیا ہے؟ قریش۔ تو حضور قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خاندان قبیلہ ہے قریش، اس کی وجہ تسمیہ، اس کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ کے اجداد میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے فہر بن مالک۔ یہ جو فہر بن مالک ہے، یہ آسمان فضل و کمال پر ستاروں کی طرح چمکنے والی شخصیت ہے اپنے زمانے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وہ طاقت، قوت اور غلبہ عطا فرمایا کہ کبھی کوئی ان پر غالب نہیں آ سکا، بلکہ یہ ہمیشہ سب پر غالب رہے۔ تو لوگوں نے ان کی اس طاقت، قوت اور غلبے کی وجہ سے انہیں قریش کہہ کر پکارا۔ در حقیقت قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے، جو اتنا بڑا ہے کہ اس پر کبھی کوئی جانور غالب نہیں آتا، بلکہ وہ دوسروں پر غالب آ جاتا ہے۔ تو آپ کی اس خصوصیت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے فہر بن مالک کو قریش کہنا شروع کر دیا، تو یہاں سے آپ کے خاندان کا لقب قریش پڑا۔ تو جو پہلی شخصیت جنہیں قریش کہا گیا وہ کون ہے؟ فہر بن مالک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ پھر ان فہر بن مالک یعنی قریش میں سے اللہ نے جن شخصیت کو چنا جو حضور کے اجداد میں، وہ ہیں حضرت ہاشم۔ یہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ ہاشم حضور کے پردادا ہیں، اور یہ خاص طور پہ خانہ کعبہ کے متولی رہے، حجاج کرام کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، اور ناداروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور خاص طور پہ جو آپ کو ہاشم کا لقب دیا گیا، یہ بھی آپ کا لقب بھی تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حجاج کرام جب تشریف لے کر آئے حج کے لیے، تو بڑی قحط کا زمانہ تھا، تو جناب ہاشم ملک شام سے روٹیاں لے کر آئے، سوکھی روٹیاں، اور اپنے اونٹ ذبح کیے، ان اونٹوں کا گوشت کا شوربہ بنایا، اور اس میں روٹیاں توڑی، روٹیاں توڑ کر بھگائیں، اور وہ روٹیاں چورنے کی وجہ سے وہ چورا، اور اس کو وہ حجاج کرام کو کھلایا۔ اس چورنے کی وجہ سے آپ کا لقب پڑ گیا ہاشم روٹیاں چورنے والا۔ یعنی سخاوت اور فیاضی کا عالم دیکھیں کہ اگر گھر میں نہیں ہے تو حجاج کے لیے ملک شام جا کر لے کر آئے، تاکہ ان کی ضیافت کا اہتمام کیا جا سکے۔ حضرت ہاشم کے بعد جو شخصیت
حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب. عبد المطلب جو ہیں ان کا اصل نام عبد المطلب نہیں ہے، اصل نام ہے ان کا عامر اور ایک روایت میں شیبہ، لیکن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے. اس کی وجہ یہ بنی کہ عبد المطلب کے چچا تھے، ان کا نام تھا مطلب. تو عبد المطلب جو تھے وہ اپنے ننیال مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے اور ان کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا. تو یہ تھے اپنے ننیال کے اندر چھوٹے سے، مکے میں کسی کو پتہ نہیں تھا ان کی پیدائش کے بارے میں. تو مطلب مدینہ منورہ گئے، اس زمانے کا یثرب، وہاں گئے اور وہاں سے اپنے اس بھتیجے کو ساتھ لے کر آئے. تو مکے میں چونکہ کوئی پہچانتا نہیں تھا تو سب یہ سمجھے کہ مطلب کوئی غلام لے کر آئے، اور غلام کو عربی میں کہتے ہیں عبدن، کیا کہتے ہیں؟ اور یہ تھے مطلب جو ان کو لے کر آئے تھے. تو لوگوں نے مطلب کا غلام سمجھ کر عبد المطلب کہنا شروع کر دیا. وجہ تسمیہ بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے بار بار سمجھایا مطلب نے کہ یہ میرا غلام نہیں، میرا بھتیجا ہے، میرے بیٹوں کی طرح، مگر زبان زد عام ہو گئی عبد المطلب. تو آج بھی ہمارے وہاں بھی جب پڑھایا جاتا ہے تو حضور کے دادا کا نام کیا پڑھاتے ہیں؟ عبد المطلب. یہ وجہ تسمیہ بنی عبد المطلب کہلانے کی. لیکن اصل نام آپ کا جو ہے وہ روایتوں میں کہ عامر تھا یا شیبہ آپ کا اصل نام تھا. آپ بھی بہت عبادت گزار، تقوی و پرہیزگاری کا مرکز و محور، اکثر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر اعتکاف کیا کرتے تھے. اور پھر آپ مطعم الطیر کے نام سے مشہور تھے، یعنی آپ کی جو والد تھے ہاشم وہ حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور عبد المطلب وہ ہیں جو حاجیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں اور پرندوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں. یعنی کھانا کھلانا اللہ کی مخلوق کو یہ کتنا بڑا کام ہے. ہمارے وہاں اب یہ روایتیں دم توڑتی چلی جا رہی ہیں. اب تو چند اداروں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، بس وہ چند ادارے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، وگرنہ پہلے ہر گھر کے اندر یہ معمول تھا. ہم نے دیکھا، اپنے بچپن میں تو دیکھا ہے الحمدللہ، کہ گھر میں کوئی بھی اچھا سالن بنا تو وہ ایک کٹوری سالن، تھوڑی سی روٹی، تھوڑے سے چاول ٹرے میں رکھے، بیٹا فلاں کے گھر پہ دے کر آ جاؤ. پورے محلے میں ایک دوسرے کے گھر پہ تھوڑا تھوڑا کھانا. اسی طرح موسم کا نیا پھل آیا تو وہ تقسیم کرنے کی روایت تھی کہ بیٹا پہلے سب کے گھر پہ بانٹیں گے پھر کھائیں گے. اور اب تو عالم یہ ہے کہ اپنے گھر پہ فریج میں رکھے سڑ جاتا ہے، رکھے رکھے نہ خود کھاتے نہ کسی دوسرے کو کھلانے کا دم ہے. تو یہ اچھی ریت اور روایت تھی، یہ بزرگوں کا طریقہ تھا. کیا کرنا؟ کہ کھانا کھلانا، کھانا کھلانا. اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے سے کھانا کم نہیں ہوتا. اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں تو اللہ اس میں اور برکت ڈالتا ہے. یہ تصور چینج کر لیں، برکت اور کثرت. ہمارے وہاں برکت کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ ہو تو اس کو برکت کہتے ہیں، اس کو برکت نہیں بولتے، اس کو کثرت بولتے ہیں. بہت زیادہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کثرت. برکت یہ ہوتی کہ تھوڑا سا ہو اور سب کو پورا ہو جائے، اس کو برکت کہا جاتا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں. ایک پیالہ دودھ ہو اور 70 صحابہ کرام پیٹ بھر کر دودھ پی لیں، اس کو برکت کہا جاتا ہے. اور پھر جب وہ برکت محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے تو اس کو برکت مصطفیٰ کہا جاتا ہے. یہ ہوتی برکت. یہ تصور چینج کریں. تو حضور کے اجداد کا یہ کام تھا کھانا کھلانا. اور پھر آپ دیکھیں اللہ نے کیسے ان کی تذکرے فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دادا جان ہیں جناب عبد المطلب، مکے والے ان کی بڑی عزت اور احترام کیا کرتے تھے. کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کبھی کوئی پریشانی ہوتی تو یہ جناب عبد المطلب کو اپنے ساتھ لیتے اور بیت اللہ شریف میں جاتے اور ان سے کہتے کہ تم دعا کرو ہمارے لیے. اور جناب عبد المطلب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی برکت سے ان کی مصیبتیں دور فرما دیا کرتا تھا. اسی طرح ایک بڑا مشہور واقعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 55 دن پہلے پیش آیا، جسے واقعہ اصحاب فیل کہا جاتا ہے. یمن کا بادشاہ ابرہہ وہ عیسائی تھا اور اس نے اپنے یمن کے اندر، یمن کے علاقے صنعاء کے اندر اس نے گرجا بنایا بہت بڑا.
اور جیلسی میں اس نے کہا کہ یہ لوگ مکے کی طرف جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، میں نے اس سے زیادہ شاندار گھر بنایا ہے، اب لوگ وہاں نہیں جائیں گے بلکہ میرے یہاں آ کر یا اس گھر کا حج کریں گے اور اس کی زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ مکے والے کتنے ہی بے عمل کیوں نہ ہو، لیکن بیت اللہ کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ تو تھی ان کی، ایک قلبی اور روحانی تعلق تو تھا ان کا۔ انہیں یہ بات گوارا نہ ہوئی، قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک شخص گیا اور اس نے جا کر وہ جو کلیسا جو اس نے بنایا تھا، جو گرجا بنایا تھا اس نے، وہاں جا کر اس نے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا تو وہ غضب آلود ہو گیا، اس نے کہا کہ انہوں نے میرے گرجا کی بے حرمتی کی ہے، میں ان کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا معاذ اللہ۔ اور اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ ہاتھی ہوتے ہیں جنگلوں میں، اور مکہ مکرمہ جو حجاز مقدس کے علاقے ہیں جنگل نہیں تھا، اس لیے کسی نے ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے، اس علاقے میں ہاتھی نہیں پایا جاتا تھا۔ یمن میں ہاتھی پائے جاتے تھے چونکہ وہاں جنگلات بھی تھے، تو ہاتھی بھی اس لشکر کے اندر شامل تھے۔ وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہاتھیوں کی ہیبت کی وجہ سے لوگ شکست کھا جاتے تھے، لڑتے ہی نہیں تھے، راہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں گے، یہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی ہیں، یہ تو ہم پہ پاؤں رکھ دے تو ہم کو چل جائیں۔ ہاتھیوں کی ہیبت کی وجہ سے لوگ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اب جو اس کے سپاہی تھے، یہ جملہ بڑا اہم کا ہے، میں نے اس کو سنبھال کے رکھے ہیں، آگے پھر ہاتھیوں پہ ہی کلام ہونے والا ہے کہ ہاتھیوں کی وجہ سے لوگ شکست کھاتے تھے، ہاتھیوں کی وجہ سے لوگ ڈر جایا کرتے تھے، ہاتھیوں کی وجہ سے لوگ بھاگ جایا کرتے تھے اور ہار مان جاتے تھے۔ اس کے سپاہی جب مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں آئے تو وہاں لوٹ مار مچانے شروع کر دی، بکریاں اونٹ وغیرہ یہ سب ہانکنے شروع کر دیے۔ تو وہ جو بکریاں اونٹ وغیرہ جو انہوں نے چوری کیے ہانکے، اس میں جناب عبد المطلب کے بھی اونٹ موجود تھے۔ جناب عبد المطلب کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے، اور ابرہہ سے جب ملنے کے لیے گئے تو جب آپ اس کے خیمے میں داخل ہوئے تو ابرہہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی عبد المطلب کے چہرے پر اس کی نگاہ پڑی فوراً کھڑا ہو گیا، وہ جانتا بھی نہیں تھا یہ کون ہے، لیکن جیسے ہی حضرت عبد المطلب کو اس کی نگاہ پڑی تو آپ کی جو ہیبت اور جلال اور خاص طور پر جو نور محمدی آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اس کی ہیبت ایسی، اس کا جلال ایسا کہ وہ اس کی وجہ سے آپ کے احترام میں کھڑا ہو گیا، آپ کے ساتھ بیٹھا، آپ سے گفتگو کی کہ سردار قریش آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو جناب عبد المطلب نے بہت سادہ سی بات کی، کہا وہ تمہارے سپاہی جو ہے وہ میرے اونٹ ہانک کر لے آئے میرے اور میرے خاندان والوں کے، وہ واپس کر دو۔ اب وہ ہکا بکا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھ سے عاجزی کریں گے، انکساری کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے میرے سامنے کہ تم خانہ کعبہ کو ڈھانے آئے ہو، خانہ کعبہ کو نہیں توڑو، خانہ کعبہ کو مسمار نہیں کرو، ہم تمہیں کچھ جزیہ دے دیتے ہیں، کوئی پیسے دے دیتے ہیں، کوئی مال دے دیتے ہیں، کوئی سونا چاندی دے دیتے ہیں، تم چلے جاؤ واپس۔ شاید اس طرح کی کوئی بات کریں، آ کر منت سماجت کریں، مگر ان کو تو کعبے کی پرواہ ہی نہیں کوئی۔ یہ کیسے متولی ہیں کعبے کے کہ کعبے کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو؟ پرواہ ہے تو اونٹوں کی، اونٹ کعبے سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہوں گے؟ اس نے اس بات پر جناب عبد المطلب سے سوال کر بھی لیا، کہے سردار قریش آپ نے تو بہت چھوٹی بات کی ہے، میں تو سمجھا تھا آپ بات کریں گے کعبے کی کہ کعبے کو نہ توڑو، آپ تو اپنے اونٹ مانگنے کے لیے آ گئے۔ تو جناب عبد المطلب کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اونٹ مانگنے آیا ہوں، میں بیت اللہ کا مالک نہیں ہوں، میں کعبے کا مالک نہیں ہوں، اور ہر گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ خوف زدہ نہیں ہوئے اس کے ہاتھیوں سے، ڈرے نہیں اس کے ہاتھیوں سے۔ جب اونٹ لے کر آئے واپس تو آپ نے تمام خاندان قریش کو اور مکے والوں کو جمع کر کے کہا کہ بھائی اب تم لوگ پہاڑوں پر اور دروں کے اندر چلے جاؤ، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو لے کر، اپنے مال مویشیوں کو لے کر، اور پھر دیکھو اللہ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتے۔ سب چلے گئے۔ جناب عبد المطلب نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ اب جب بیت اللہ شریف کا طواف کیا تو آپ تو پڑھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے۔ جناب عبد المطلب نے کسی بت سے نہیں کہا کہ اس گھر کی حفاظت کرنا، بلکہ آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑا
اور خانہ کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر آپ نے کہا کہ پاک پروردگار، یہ آل صلیب تیرا گھر ڈالنے کے لیے آئے ہیں، ہر شخص ہر ذات اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور ان عیسائیوں صلیبیوں کے مقابلے میں اپنے گھر کے قریب رہنے والے جو آباد ہیں ان کو سرخرو فرما۔ یہ آپ نے دعا کی اور اس کے بعد آپ بھی تشریف لے گئے۔ اب اگلی صبح جب ابرہہ کا لشکر بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے نکلا تو جو خود ابرہہ کا ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود، سب سے بڑا ہاتھی تھا یہ، ان بچوں کو سنبھالنا، سب سے بڑا ہاتھی تھا، وہ اٹھ کے ہی نہ دے، بیٹھ گیا، اٹھنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کو بہت کوشش کی ہاتھی سواروں نے کہ بھائی اٹھ جائے کسی بھی طریقے سے ہی چلنا شروع کر دے، چونکہ وہ چلے گا تو باقی سب چلیں گے، لیکن وہ اٹھنے کا نام نہ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہلاکت و بربادی کا سامان بھیجا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضائیہ، اللہ کی ایئر فورس ابابیل کی شکل میں سمندر کی جانب سے نمودار ہوئی، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے جھنڈ، ان کے پاس صرف 3 کنکر ہیں، ایک چونچ میں اور 2 کنکر ان کے پنجوں کے اندر ہیں۔ ہاتھی کتنا بڑا کہ لوگ ڈر ڈر کر بھاگ رہے تھے۔ اللہ نے اتنے بڑے ہاتھی کو رسوا کرنے کے لیے اتنے سے پرندے بھیجے۔ سبحان اللہ نہیں بولا تم نے؟ سمجھیں گے؟ اتنے بڑے بڑے ہاتھی، ان کے ناخن کے برابر تھا وہ پرندہ، ہاتھیوں کے ناخن کے برابر وہ پرندہ تھا، اور جو چونچ میں جو دانے پکڑے ہوئے تھے وہ چنے کے دانے کے برابر تھے۔ اتنے بڑے بڑے ہاتھی جن سے سب ڈر ڈر کر بھاگ رہے تھے، راستے چھوڑ رہے تھے، شکست تسلیم کر رہے تھے، آداب بجا لا رہے تھے، ان بڑے بڑے ہاتھیوں کو اللہ نے چھوٹے چھوٹے کنکروں سے رسوا کر رکھ دیا۔ اور وہ جو سنگ باری ہوئی، اس سنگ باری کا عالم یہ تھا کہ وہ جو ہاتھی کے اوپر سوار تھا بندہ، وہ پتھر اس کے سر میں سے گھستا، اس کا پورا بدن پار کرتا ہوا، چیرتا ہوا ہاتھی کے اندر گھستا، اور ہاتھی کو چیرتا ہوا، اس کی نچلی کھال کو چیرتا ہوا زمین میں دس جایا کرتا تھا۔ اس رفتار کے ساتھ سنگ باری تھی۔ بتا چھوٹے سے پرندے نے کتنی تیزی سے پھینکا ہوگا، وہ کتنی طاقت کے ساتھ پھینکا ہوگا، کیا ویلوسٹی ہوگی اس کی۔ تحقیق طلب بات ہے یہ، کاش کوئی فزکس پڑھنے والا اس پہ کوئی تحقیق کرے اور اس ویلوسٹی کا اندازہ لگائے۔ اتنے ننھے سے پتھر کو اتنی طاقت کے ساتھ پھینکا جائے کہ وہ 6 انچی موٹی ہاتھی کی کھال کو چھیدتا ہوا زمین کے اندر گھس جائے، کیا ویلوسٹی ہوگی اس کی۔ یہ ہے ایٹمی بم باری، اللہ کی ایٹمی بم۔ یہ ایٹم کی بھی کیا تعریف ہے؟ ذرہ۔ ایٹم کیا ہے؟ یہ ایٹمی بم باری ہے جو اللہ نے اپنے بیت اللہ کو ڈھانے والوں کے لیے اللہ نے کروائی، کس سے؟ ابابیل کے ذریعے۔ اور پھر پوری سورہ فیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ آپ کے رب نے، اللہ نے نہیں، آپ کے رب نے، محبت کا انداز۔ میں نے کہا نا عبدہ، میرا بندہ، اور یہاں رب کہتا ہے آپ کا رب۔ آپ کے رب ہونے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ آپ کے رب نے کیا کیا فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے سارے منصوبے خاک میں نہیں ملا دیے گئے؟ بیت اللہ توڑنے کے لیے آئے تھے، خانہ کعبہ کی اینٹ سیٹ بجانے آئے تھے، اتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے۔ ارے خانہ کعبہ کے پاس تو سپاہی بھی نہیں تھے حفاظت کرنے کے لیے، وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم توڑ کر مسمار کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جب وہ حفاظت کرنے پر آئے تو اسے افراد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کے کارخانہ قدرت میں اتنے سپاہی جو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ وما يعلم جنود ربک الا ہو، وما يعلم جنود ربک الا ہو، اور تم نہیں جانتے تمہارے رب کے لشکر کتنے ہیں، تمہیں نہیں پتا رب کے لشکر کتنے ہیں، بس وہی جانتا اس کے لشکروں میں کتنے لشکر ہیں۔
تم نے تو دیکھے ہی نہیں اس کے لشکر. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. کہا ہم نے تو ان کے اوپر طیر پرندے بھیجے تھے ابابیل. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جنہوں نے پکے ہوئے پتھروں کی بارش کی ہے. سجیل اس کو لکھیں طلبہ خاص طور پہ اور اس کو تحقیق کریں. واٹ از سجیل؟ صرف کنکر نہیں ہے بلکہ پکے ہوئے پتھر. سجیل کا ترجمہ پکے ہوئے پتھر تھے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول. ایسی سنگ باری ہوئی ہے کہ ان کو بوٹی بوٹی کر کے رکھ دیا، چھتڑے اڑ گئے ان کے. جیسے جانور بھوسا کھاتا ہے اور بھوسا کھانے کے بعد جب منہ سے نکلتا ہے چبا ہوا بالکل پہچان نہیں ہوتی ہے کیا چیز، یہ لعاب کے اندر لتھڑا ہوا. یہ کیفیت تھی اصحاب فیل کی، جن سے ڈر ڈر کر سب بھاگ رہے تھے. اب وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے تھے کہ دیکھو جو اللہ سے دشمنی مول لیتا ہے، جو اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے، جو اللہ کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کا یہ حال کر دیا کرتا ہے. اللہ نے اپنی قدرت کے ایسے بے شمار نمونے دکھائے اور یہ واضح فرمایا کہ تمہاری کیا حیثیت اور اوقات ہے کہ تم اللہ سے ٹکر لوگے. کس وجہ سے لوگے. اور دوسری بات جو اس خاص واقعے میں خاص اشارہ ہے کہ باطل اور کفر ہمیشہ اپنے اسباب پر بھروسہ کرتا ہے. کس پہ؟ اسباب. جب جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو کفر اور باطل اپنے ہتھیاروں پر بھروسہ کرتے کہ ہمارے پاس یہ ہتھیار، ہمارے پاس وہ ہتھیار. تو ابرہہ بھی تو بڑے ہتھیار لے کر آیا تھا نا. ہاتھی کیا تھے؟ ہاتھی ہتھیار تھے اس جنگ کے اندر. تو وہ اپنے ہتھیاروں پہ بھروسہ کر رہا تھا کہ میں ایسے بڑے بڑے طاقتور جانور لے کر آیا ہوں کہ کوئی دم نہیں بھر سکتا ان کے سامنے. وہ اپنے ہتھیاروں پہ بھروسہ کر رہا تھا. لیکن جب بات آ جائے کفر اور ایمان کے مقابلے کی تو مومن کبھی ہتھیاروں پہ بھروسہ نہیں کرتا. مومن ہتھیاروں سے تھوڑی لڑتے ہیں. مومن تو اپنے جذبہ ایمانی سے لڑا کرتے ہیں. مومن جب جذبہ ایمانی کی کیفیت سے سرشار ہو اور اس نے صرف ایک کھجور کی ٹہنی پکڑی ہوئی ہو تو وہ فولادی تلوار سے زیادہ کاری ضرب لگایا کرتا ہے. وہ کھجور کی ٹہنی باطل کی چھتڑ اڑا کے رکھ دیا کرتی ہے. علامہ اقبال نے اسی طرف تو اشارہ فرمایا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. کافر ہو تو شمشیر پہ، ارے تلوار نہیں لڑوں گا کس سے، تلواریں یہاں تلوار وہاں تلوار، ادھر نیزہ ادھر بھالا، یہ زیادہ ہتھیار ہونے چاہیے لڑنے کے لیے. کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اسے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس جو نعرہ تکبیر کی طاقت ہے نا، وہ باطل کا سینہ پھاڑ دیا کرتی ہے. صرف نعرہ تکبیر لگا دے تو باطل پاش پاش ہو جایا کرتا ہے. تو اللہ جب اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے تو اللہ نے واضح طور پہ اعلان فرما دیا لشکروں کی تعداد نہیں دیکھی جاتی بلکہ جذبہ دیکھا جاتا ہے، اخلاص دیکھا جاتا ہے، رب کے ساتھ تعلق دیکھا جاتا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. کتنے چھوٹے چھوٹے لشکر ٹکڑے تھے جو غالب ہوئے بڑے بڑے لشکروں پر، لیکن اصول کیا ہے؟ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے غالب ہوئے. تو باطل ہمیشہ اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے اور مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. اسباب پہ بھروسہ پھر ایسی مدد ہوا کرتی ہے جیسے مکے والوں کی اللہ نے مدد کی اور ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اللہ نے ان کو بھوسے ہوئے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا اور نیست و نابود اللہ نے کر دیا. اب جناب عبد المطلب، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب عبد المطلب کے بہت ہی لاڈلے بیٹے، اور آپ کا حضرت عبد المطلب کی اولادوں میں 11واں نمبر ہے حضرت عبداللہ کا. اور نام بھی دیکھیں عبداللہ،
اسلام سے پہلے بھی نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ عبداللہ کا معنی کیا؟ اللہ کا بندہ۔ کسی بت کے نام پہ ہمارے نبی کے والد کا نام، اللہ کے نام پر ہمارے نبی کے والد کا نام ہے۔ آپ اتنے حسین و جمیل تھے کہ ہر قریشی خاتون کی یہ خواہش تھی کہ اس کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو جائے، اور آپ کے حسن و جمال کے حوالے سے جو روایتیں بیان ہوئیں تو قاضی عبد الدائم صاحب نے بڑا خوبصورت ایک تجزیہ کیا، کہا کہ حضرت یوسف کا حسن بھی قرآن کے اندر بیان ہے، جن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ اللہ کے نبی تھے، انتہائی حسین و جمیل، اور حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے ساتھ نکاح کی خواہش مند خواتین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ جب آپ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ ہو گیا تو وہ عورتیں جنہوں نے یہ حسرت دل میں رکھی تھی کہ ہمارا نکاح عبداللہ کے ساتھ ہو جائے، پھر انہوں نے کسی اور سے شادی نہیں کی، اور ان کی تعداد روایتوں میں ہے 200 کے قریب خواتین ایسی تھیں جو حضرت عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ کہ یہ حسن و جمال کوئی عام نہیں تھا، اس حسن و جمال کے پیچھے ایک رعنائی تھی، اور وہ رعنائی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ کہ یہ سب اس وقت تک فریفتہ تھے جب تک آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا، وہ جو آپ کے چہرے کی شادابی تھی، وہ جو نورانیت تھی، وہ جو ہر جگہ روشنی بکھیرا کرتی تھی، وہ عبداللہ کے شہزادے محمد الرسول اللہ کا نور تھا، جس کی وجہ سے لوگ فریفتہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے تو یہودیوں نے آپ پر حملہ کیا، چونکہ نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان کے والد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب باپ ہی نہیں رہے گا تو پھر بچے کی ولادت کا بھی کوئی سلسلہ، وہ بھی نہیں آئیں گے پھر۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی حفاظت فرمائی، اور فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائی۔ فرشتے آئے گھڑ سواروں کی شکل میں، ان یہودیوں کو مار بھگایا۔ اس وقت اس پورے منظر کا شاہد ایک اور بھی تھا، ایک گواہ تھا جس نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا، ان کا نام ہے وہب بن مناف۔ وہب بن مناف نے جب یہ خوبصورت منظر دیکھا تو ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی محبت گھر کر گئی کہ جس کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں، کوئی عام بندہ، اور فوراً دل میں نیت کر لی اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح عبداللہ کے ساتھ کروں گا۔ اب حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہونے کے اسباب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ادھر جناب عبد المطلب بھی اپنے شہزادے کے لیے جیسی دلہن ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، وہ تمام تر اوصاف جمیلہ اس پورے زمانے میں جس خاتون کے اندر موجود تھی انہیں سیدہ آمنہ کہا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا انتخاب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے چن لیا تھا۔ بھئی ہم اپنی بات کریں، ہم جس گھر میں پیدا ہوئے، آپ میں سے کسی نے بھی اپنے ابا کو خود چنا تھا کہ یہ میرا باپ بنے گا، یہ میری اماں بنیں گی؟ چنا تھا؟ کس نے چنا؟ زور سے بولو۔ ہمارے اماں ابا کو کس نے چنا؟ اللہ نے چنا نا، کہ قاری شیر افضل کے ابا یہ ہوں گے، قاضی عبد الوہاب صاحب، اور قاری شیر افضل کی والدہ یہ ہوں گی، اللہ نے چنا۔ سعید بھائی کے والد والدہ ہیں، مولانا کے والد والدہ، ہمارا انتخاب تھوڑی تھا، ہم سے پوچھا گیا تھا، ہم سے تھوڑی پوچھا گیا، یہ تو انتخاب ہے اللہ کا۔ جب آپ اور میرے معاملے میں یہ کیفیت ہے تو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے معاملے میں کیا عالم ہوگا؟ اپنے محبوب کا جب والد کسی کو بنانا ہے تو انتخاب کیسا کیا ہوگا اللہ نے، اور جس کے شکم میں محبوب نے 9 مہینے گزارنے ہیں اس خاتون کا انتخاب کیسا کیا ہوگا اللہ نے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، فقط اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے ان کو چن لیا اس نور کا امین بنانے کے لیے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلو جس پر ہماری گفتگو آج اختتام پذیر ہوگی، کل انشاءاللہ عز و جل ہم آگے کے مراحل پر کلام کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اور آپ کے تمام آباء و اجداد، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل سے لے کے حضرت آدم تک حضور کا جو شجرہ نسب ہے، یہ تمام آباء و اجداد صاحبان ایمان،
کیا ہیں؟ سب مومن، سارے کے سارے کیا ہیں؟ زور سے بولیں، مومن۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بھی صاحب ایمان۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ دین ابراہیمی کے فالوور تھے، ملت ابراہیمی کو فالو کرنے والے تھے، کبھی شرک اس لیے کافر کہنا معاذ اللہ یہ الزام ہی الزام ہے اور کچھ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے نبوت ہی نہیں پایا، والد صاحب بھی پہلے وصال کر گئے، والدہ ماجدہ بھی، تو کافر تو وہ جس نے نبی کا انکار کیا ہو، انہوں نے تو انکار کیا ہی نہیں ہے، تو پھر کافر کس بات کے؟ اور تیسری بات جو ہمارے بزرگوں نے نقل کی، علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے باقاعدہ 6 رسالے اس بات پر لکھے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے باقاعدہ پورا رسالہ تصنیف فرمایا حضور کے اجداد کے ایمان پر، والدین کریمین کے ایمان پر، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وادی سے گزر رہے تھے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رنجیدہ تھے، اونٹنی سے اترے، ایک جگہ تشریف لے گئے، واپس آئے تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ام المؤمنین کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیفیت ہے؟ پہلے آپ گئے تو رنجیدہ اور غمزدہ تھے، آئے تو ماشاءاللہ آپ خوش ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کیا کیفیت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے والدین کو اللہ زندہ فرمائے اور وہ میرا کلمہ پڑھیں۔ میں رنجیدہ اس لیے تھا کہ انہوں نے میرا کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان دونوں کو زندہ کیا، ان دونوں نے میرا کلمہ پڑھا اور پھر واپس اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، اور معجزہ وہی ہے جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ کیا مرا ہوا شخص دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن کے اندر موجود ہے مرا ہوا شخص دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ وہ کلمہ پڑھا، انہوں نے دوبارہ قبر میں چلے گئے۔ اس روایت سے محدثین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے مومن ہونے کو ثابت فرمایا، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ مومن تو وہ پہلے سے تھے، کلمہ کیوں پڑھایا؟ کلمہ اس لیے پڑھوایا حضور نے کہ مومن تو وہ پہلے سے تھے مگر میرے امتی نہیں تھے۔ اب قیامت والے دن جو میرے امتیوں کو اعزاز اللہ عطا فرمائے گا، جو میرے امتیوں پر نعمتوں کی برکھا برسائی جائے گی، میرے والدین میری امت میں شامل نہ ہوں گے، اے اللہ پاک میرے والدین کو زندہ فرما، وہ میرا کلمہ پڑھ کر میری امت میں شامل ہو جائے، تاکہ جو امت پر انعامات کی بارش ہو میرے والدین پر بھی انعامات کی بارش ہو جائے۔ اس لیے حضور نے کلمہ پڑھوایا تھا کہ حضور کی امت میں شامل ہو جائے۔ مومن تو تھے مگر امت میں شامل کرنے کے لیے حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھوایا۔ اب گزشتہ سال بھی ہم نے واقعہ آپ سے عرض کیے تھے، اختصار کے ساتھ ہی آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس واقعے کے راوی چونکہ میرے ساتھ موجود ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور سعید بھائی نے جن سے سنا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، زبانی نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ جو مسجد نبوی شریف کی نئی کنسٹرکشن ہوئی، ابھی جہاں ہم سب لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو باہر کی جو گرل ہے 6 نمبر دروازہ، 7 نمبر دروازہ، 8 نمبر، اس طرح گھوم رہی ہے نا، تو 6 نمبر اور 7 نمبر دروازے کے درمیان جب کھدائی وغیرہ کا سلسلہ چل رہا تھا تو حضور کے والد گرامی کا وصال، حضرت عبداللہ کا وصال مدینہ میں ہوا تھا، تو ان کی تدفین بھی مدینہ شریف میں اس زمانے کے یثرب کے اندر ہوئی تھی۔ تو جب وہ کھدائی ہوئی، اس کھدائی کے دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قبر برآمد ہوئی، حضرت عبداللہ کی قبر برآمد ہوئی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال۔ کتنے؟ 1400 سال کا زمانہ بیت چکا ہے، اور جب قبر برآمد ہوئی، قبر کھولی گئی، تو حضرت عبداللہ کا جسم اسی طرح تر و تازہ تھا جیسے آج صبح ان کی تدفین کی گئی ہو۔ ہلکا سبحان اللہ بولا تم نے بھائی۔ کس کا جسم ہے یہ؟ نبی کے والد کا۔ کس کا؟ بتاؤ، کافروں کے جسم کی بھی حفاظت کی جاتی ہے کیا کبھی؟ کافروں کے جسموں کو کبھی ایسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے؟ یہ اللہ نے ظاہر کر کر دکھایا، اور انہی کے علاقے میں ظاہر کیا جو معاذ اللہ انہیں کافر بولا کرتے تھے کہ دیکھو
اللہ نے کیسے تر و تازہ اور محفوظ رکھا ہوا اپنے نبی کے والد گرامی کو. کیا فرما رہے تھے؟ میں یہ کہا تھا اس شخصیت نے جس نے ہاتھ لگایا، جس نے ان کو دیکھا اور جس نے منتقل کرنے میں بیت البقیع کے اندر کام کیا، وہ صاحب یہاں پر حنفی عالمگیر میں جلسہ کر کے گئے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ مصطفیٰ. ہاں صحیح بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ جو شخصیت تھی جو اس موقع پر موجود تھے اور انہیں باقاعدہ قبر سے جسم اطہر کو منتقل کرنے کی سعادت ملی، حضور کے والد گرامی کو چھونے کی سعادت ملی، وہ شخصیت باقاعدہ آپ کی مسجد حنفی عالمگیر میں آ بھی چکی ہیں، یہاں بیان بھی کر کے جا چکی ہیں. شہید بھائی نے بتایا میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا باقاعدہ بیان کرنے کے لیے، دعوت دی اور وہ آئے یہاں پر بیان کیا. پورا جو صحن ہے بھرا ہوا ماشاء اللہ صحن پورا بھرا ہوا تھا ہمارا. اہل شاق میں ماشاء اللہ محبت کرنے پہ آتے تو ایسے ہی کر جاتے ہیں یہ لوگ ماشاء اللہ. جب بھرنے پہ نہ آئیں تو پھر مرضی، پھر آپ اعلان کرتے رہ جاؤ نہیں آتے تو نہیں آتے. خیر، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آبا و اجداد صاحبان ایمان میں سے، اور یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا عقیدہ. سلیم بھائی سلیم عباس نقشبندی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ بات سنی تھی کہ علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے، ان کے رسالے میں نے پڑھے. علامہ سیوطی کا ایک رسالہ ہے مسالک الحنفاء کے نام سے، جو آپ کا فتاوی کا مجموعہ ہے، اس کے اندر وہ باقاعدہ موجود ہے وہ رسالہ. تو سلیم عباس نقشبندی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی میں نے یہ بات سنی. میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ میرا حوالہ وہی ہے اس روایت کے اندر کہ جب آپ نے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالے تصنیف فرمائے نا، تو خواب میں حضرت سیدہ آمنہ کی زیارت نصیب ہوئی علامہ سیوطی کو، اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے جلال الدین، تم نے اپنے نبی کی محبت میں ہمارے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے یہ قلم استعمال کی، رسالے لکھے ہیں، میں اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروں گی کہ وہ اب تمہیں جاگتی آنکھوں سے بھی اپنا دیدار کروائیں. تو علامہ سیوطی وہ ہیں جنہوں نے 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا ہے. جاگتی آنکھوں سے، خواب کی بات نہیں. خواب میں تو کل آپ نے سنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی روزانہ خواب میں دیکھ رہے ہیں. اور سیوطی وہ ہیں علامہ سیوطی جو 70 سے زائد مرتبہ جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کرنے والے، جو ان سے محبت کرتے ہیں پھر وہ اسی طرح نوازا کرتے ہیں. محبت کر کے تو دیکھیں کرم نوازی کرم نوازی. آج ایک کرم نوازی ہم پر اور ہوئی ہے، ہماری خوش نصیبی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے، آپ ہی دیکھ رہے ہیں میرے سامنے، یہ ہم پر ایک کرم نوازی ہے، ایک انعام، ایک تحفہ ہمارے لیے. الحمدللہ سید صابری صاحب کے توسط سے آج تمام حاضرین کے لیے خانہ کعبہ کے غلاف کی زیارت کا اہتمام ہے. تو اس میں خانہ کعبہ کا غلاف اس کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ ابھی درود شریف آپ پڑھیں گے اور درود شریف کے بعد ہم دعا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر انتہائی ادب کے ساتھ لائن بنا کر اس کی زیارت کا سلسلہ ہوگا. تمام احباب جو ہے جی تو تمام احباب جو ہے وہ انتہائی ادب کے ساتھ اس زیارت میں شامل ہوں، اور انشاءاللہ پھر جائیں نہیں، چونکہ ہم زیارت کے بعد پھر دعا کریں گے. بیت اللہ شریف کے پاس نہیں تو بیت اللہ کے غلاف کے پاس تو دعا کریں گے نا انشاءاللہ. اس کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. درود پاک آپ پڑھیں 100 مرتبہ. جب تک میں ایاز بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ